رات کے آخری پہر کی خاموشی بستی کے ٹوٹے ہوئے مکانوں پر ایسے ٹھہری تھی جیسے کسی نے ساری دنیا کو لمحے بھر کے لیے روک دیا ہو۔ لاہور کے نواح میں واقع بستی رائے مستی ہمیشہ سے غربت، دہکتے چولہوں اور تھکی ہوئی آنکھوں کی کہانیاں سناتی تھی۔ انہی تھکی ہوئی کہانیوں میں ایک کہانی سرفراز نام کے نوجوان کی بھی تھی، ایک ایسا لڑکا جس کے خوابوں پر غربت نے تالا تو لگا رکھا تھا مگر امید کے چراغ اب بھی بجھے نہیں تھے۔ سرفراز کی عمر 22 سال تھی مگر حالات اور ذمہ داریوں نے اسے عمر سے کئی سال بڑا بنا دیا تھا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ جاگ جاتا، اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پر ہاتھ پھیر کر گرد ہٹاتا اور ماں کے پاس آ کر کہتا، امی میں نکل رہا ہوں، شاید آج کچھ بہتر مزدوری مل جائے۔ ہاجرہ بی بی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، اللہ تیرے نصیب کھولے بیٹا، بس ہمت نہ ہارنا۔ گھر کے اندر کوئی خاص سامان نہ تھا، ایک کونے میں بسیدہ چارپائیاں، دوسرے کونے پہ بیمار باپ فرید اور تیسرے کونے میں مائلہ کی کتابیں۔ غربت کے ہاتھوں زندگی بے حال ضرور تھی مگر گھر میں محبت کی کمی نہیں تھی۔ منڈی کا سفر روزانہ کا معمول تھا، وہاں کبھی لکڑی کے گٹھے اٹھانے پڑتے، کبھی بھاری ٹوکریاں ڈھونی پڑتی اور کبھی دکاندار بس جھڑک کر کہہ دیتا، آج کام نہیں، آگے نکل۔ ایک روز جب وہ منڈی کے قریب پہنچا تو اسے شور سنائی دیا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ سرفراز آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سڑک کنارے گرا پڑا ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، سانس بھی تیز ہے، لوگ بس تماشا دیکھ رہے تھے۔ سرفراز نے جھک کر پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ بوڑھے نے بمشکل کہا، بیٹا شاید شوگر، پانی۔ سرفراز نے اپنا خالی تھرموس کھولا، اس میں بہت کم پانی بچا تھا مگر اس نے جھجک محسوس نہ کی۔ پانی بابا کے ہونٹوں کو لگا تو جیسے جان لوٹ آئی۔ چند لمحوں بعد بوڑھے نے اس کا ہاتھ تھاما، بیٹا اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ الفاظ سرفراز کے دل میں اتر گئے۔ بوڑھے کا نام بابا نعمت شاہ تھا، زمانے میں ایک عالم تھے مگر اب دنیاوی حالات نے انہیں بھی سادگی اور قسم پرسی میں دھکیل دیا تھا۔ اس دن کے بعد سرفراز روزانہ منڈی سے واپسی پر بابا نعمت شاہ کے پاس بیٹھتا۔ وہ اسے مختصر مگر گہری باتیں بتاتے، جیسے کسی کے دل کی الجھنوں پر مرہم رکھتے ہوں۔ ایک دن بابا جی بولے، بیٹا لوگ کہتے ہیں اللہ سے محبت تب کرو جب وہ آسانیاں دے، مگر اصل محبت تو وہ ہے جب بندہ تنگی میں بھی اللہ کو نہ چھوڑے۔ سرفراز نے گردن جھکائی، بابا جی کبھی کبھی لگتا ہے کہ غربت بہت بڑی آزمائش ہے۔ بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا، آزمائش ہی تو محبت کی دلیل بنتی ہے بیٹا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن گھر میں آٹے کا آخری پیڑا ختم ہو چکا تھا۔ ہاجرہ بی بی کی آواز کانپ رہی تھی، سرفراز آج گھر میں کچھ نہیں بچا۔ سرفراز نے ماں کو دلاسا دیا، امی میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ منڈی پہنچا مگر آج کوئی کام نہیں تھا، ہر طرف بے رونقی تھی۔ شام ہونے کو آئی مگر اس کی جیب میں صرف چند سکے تھے۔ واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک موٹے تگڑے آدمی کی جیب سے کچھ نوٹ گر گئے۔ لوگ لپکنے ہی والے تھے کہ سرفراز نے نوٹ اٹھائے اور دوڑ کر اس آدمی تک پہنچا، صاحب یہ آپ کے پیسے۔ آدمی نے حیرت سے اسے دیکھا، تم نے رکھ کیوں نہیں لیے؟ کوئی دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ سرفراز نے سادگی سے کہا، صاحب خالی جیب سے مال نہیں جاتا، نیت سے جاتا ہے۔ آدمی کے چہرے پر ایک غیر معمولی اثر ہوا، تمہارا نام کیا ہے؟ سرفراز، میں سامان کی چھوٹی گاڑی چلاتا ہوں اور مجھے ایماندار ڈرائیور چاہیے، تم کرو گے؟ سرفراز نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور امید دونوں تھی۔ صاحب میں گاڑی چلا لیتا ہوں لیکن میرا لائسنس میں بنوا دوں گا، تم بس کل سے کام شروع کرو۔ اس لمحے سرفراز کے دل میں ایک بجلی سی دوڑ گئی، اللہ نے اس کی سچائی کی حفاظت کی تھی۔ گھر لوٹا تو وہ پہلی بار خوشی سے لرز رہا تھا۔ ہاجرہ بی بی کی آنکھیں تقریباً نم ہو گئیں، بیٹا اللہ واقعی بڑا کارساز ہے۔ اگلے چند دنوں میں سرفراز کا لائسنس بن گیا، اب وہ صفدر صاحب کی ڈیلیوری گاڑی چلاتا۔ اجرت اچھی تھی، گھر کی پریشانی کم ہونے لگی، باپ کی دوا ملنے لگی، مائلہ کی فیس ادا ہوئی اور ماں کا چہرہ کئی سال بعد پرسکون نظر آیا۔ صفدر صاحب کی بیٹی حلیمہ بھی اکثر گودام آتی،
سرفراز ہمیشہ نظریں جھکا کر احترام سے بات کرتا۔ ایک دن حلیمہ نے کہا، سرفراز تم بہت خاموش اور محنتی ہو۔ جی بی بی جی، محنت ہی میرا سہارا ہے۔ اور اللہ، وہ بھی سہارا ہے نا؟ سرفراز چونکا۔ یہ جملہ اسے بابا نعمت شاہ کی نصیحت کی یاد دلا گیا۔ جی بی بی جی، اللہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ دونوں کبھی بیجا بات نہ کرتے، مگر ایک خاموش وقار تھا، ایک احترام تھا جو خود بخود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ مگر دنیا ایسی جگہ ہے جہاں خوشی ہمیشہ اپنی ضد لے کر آتی ہے۔ ایک دن صفدر صاحب نے سرفراز کو بلایا، چہرہ سخت، لہجہ بھاری۔ سرفراز، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی صاحب، لوگ تمہارے اور حلیمہ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں۔ سرفراز کا دل جیسے ڈوب گیا۔ صاحب، میں نے کبھی حد پار نہیں کی۔ مجھے پتہ ہے، مگر معاشرہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ سرفراز نے گہری سانس لی۔ اگر میری وجہ سے آپ کی بیٹی کی عزت پر بات آئے تو میں یہ نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ صفدر صاحب نے کچھ کہنا چاہا، مگر سرفراز چابی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ گھر کی تنگ دستی پھر لوٹ آئی۔ کام نہ ملا، دن پر دن گزرنے لگے۔ ایک شام وہ بابا نعمت شاہ کے پاس پہنچا۔ بابا جی، لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ بابا جی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جب اللہ آزماتا ہے تو یہ ناراضی نہیں ہوتی، یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ سرفراز کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ سرفراز کے لیے اگلے دن پہلے سے زیادہ بھاری تھے۔ صبح آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے دل میں ایک سوال ابھرتا، آج کیا ہوگا؟ نوکری چھن جانے کے بعد اس کا وجود جیسے بے وزن ہو گیا تھا۔ وہ منڈی جاتا، مزدوری پوچھتا، مگر ہر در بند ملتا۔ کسی کو تجربہ چاہیے تھا تو کسی کو سفارش، اور کسی کو محض مضبوط بازوؤں والا مزدور۔ سرفراز کے پاس نیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ گھر میں فضا دوبارہ بوجھل ہو گئی تھی۔ ہاجرہ بی بی کوشش کرتی کہ بچوں کے سامنے پریشانی ظاہر نہ کریں، مگر خالی برتنوں کی آواز چھپانا آسان نہ تھا۔ فرید کی بیماری بڑھنے لگی تھی، دواؤں کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے، اور مائلہ اکثر کتاب ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھی رہتی۔ ایک رات ہاجرہ بی بی نے دھیرے سے کہا، بیٹا، اگر کہیں دور جانا پڑے تو چلے جانا، ہم برداشت کر لیں گے۔ اسی امید کے سہارے وہ اگلے دن گھر سے نکلا۔ بازار کے قریب ایک خستہ حال چائے کے کھوکے کے پاس بیٹھا تو اچانک چیخو پکار سنائی دی۔ ایک نوجوان لڑکی بدحواسی میں سڑک کی طرف دوڑ رہی تھی۔ پیچھے ایک بوڑھی عورت زمین پر گری پڑی تھی۔ گاڑیاں ہارن بجاتی گزر رہی تھی اور لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سرفراز لمحے بھر کو نہ رکا۔ وہ آگے بڑھا، عورت کو دونوں بازوؤں میں تھاما اور بڑی مشکل سے فٹ پاتھ تک لایا۔ عورت کی سانس تیز تھی، آنکھیں بند، چہرہ زرد۔ لڑکی روتے ہوئے بولی، بھائی، امی کو ہسپتال لے جانا ہے فوراً۔ سرفراز نے رکشہ روکا، عورت کو اس میں لٹایا اور خود ساتھ بیٹھ گیا۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، اگر چند منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو جان بچانا مشکل تھا۔ لڑکی نے سرفراز کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے۔ آپ نہ ہوتے تو میں امی کو کھو دیتی۔ میرا نام ماہنور ہے، میں سرفراز ہوں۔ ماہنور کی آنکھوں میں شکر کا نور تھا۔ ہم قریبی گاؤں میں رہتے ہیں، امی کافی عرصے سے کمزور ہیں۔ آپ نے جو کیا وہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی میں۔ سرفراز خاموش رہا۔ اسے لگا جیسے وہ صرف اپنا فرض ادا کر کے لوٹا ہو، مگر یہی لمحہ اس کی تقدیر میں نیا باب لکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ماہنور اسے تلاش کرتی ہوئی اسی کھوکھے تک پہنچی۔ سرفراز بھائی، امی آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ ماہنور نے جھجکتے ہوئے کہا، ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول ہے، استاد کی جگہ خالی ہے، تنخواہ زیادہ نہیں مگر عزت کا کام ہے، کیا آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ سرفراز چونکا، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ماہنور مسکرا دی، ہمیں ڈگری نہیں نیت چاہیے، بچے حروف سے پہلے انسانیت سیکھیں، یہی کافی ہے۔ سرفراز کے لیے ایک نیا در تھا۔ اس نے بابا نعمت شاہ کی بات یاد کی، اللہ جب بند کرتا ہے تو بہتر کھولتا ہے۔ اس نے ہاں کر دی۔ گاؤں کا اسکول کچی اینٹوں سے بنا تھا، ٹوٹی کرسیاں، مٹی کا فرش، مگر بچوں کی آنکھوں میں تجسس کی روشنی تھی۔ سرفراز نے پہلی بار تختی ہاتھ میں لی اور دل عجیب سکون سے بھر گیا۔ بچوں، سب سے پہلا سبق سچ بولنا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ بچے اس سے مانوس ہونے لگے۔
وہ ان میں صرف علم نہیں امید بانٹتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اسکول کی فضا بدلنے لگی۔ مانور یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی۔ ایک دن صفدر صاحب کا آدمی سرفراز کے گھر آیا۔ آپ کو بلاوا ہے۔ سرفراز کا دل زور سے دھڑکا، پرانی باتیں ذہن میں گونجنے لگیں، مگر وہ تیار ہو کر چلا گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ ملاقات ماضی کا بوجھ نہیں، مستقبل کی روشنی بننے والی ہے۔ سرفراز جب صفدر صاحب کے دفتر پہنچا تو دل میں انجانا سا خوف تھا۔ ماضی کی تلخ یادیں ذہن کے پردے پر ابھر رہی تھیں، مگر وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر صاحب کچھ ہی لمحے میں آ گئے، پھر گہری سانس لے کر بولے، سرفراز، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ صاحب، آپ بڑے ہیں، آپ کا فیصلہ ہی درست ہوتا ہے۔ صفدر صاحب کی آواز بھر گئی، نہیں بیٹا، درست وہ نہیں ہوتا جو طاقت والا ہو، درست وہ ہوتا ہے جو سچا ہو۔ مجھے حال ہی میں پتہ چلا کہ حلیمہ کے بارے میں جو باتیں پھیلیں وہ جان بوجھ کر کی گئی تھیں۔ تم بے قصور تھے۔ سرفراز نے نظریں جھکا لیں۔ اللہ جانتا ہے صاحب، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لمحے حلیمہ اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں حیا بھی تھی اور سکون بھی۔ ابو، یہی وہ انسان ہے جن کے بارے میں میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ عزت دار ہیں۔ صفدر صاحب نے آہستہ کہا، سرفراز، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں دوبارہ کام کی پیشکش نہیں بلکہ رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ وقت جیسے تھم گیا، سرفراز کی سانس رک سی گئی۔ صاحب، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں ایک ایماندار انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ صفدر صاحب بولے، دولت بعد میں آتی ہے، کردار پہلے۔ سرفراز نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، اگر آپ میرے والدین کو عزت دیں گے تو میں آپ کی بیٹی کو زندگی پر عزت دوں گا۔ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی جواب کافی ہے، صفدر صاحب نے کہا۔ شادی نہایت سادگی سے ہوئی، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شور نہیں۔ مسجد کے صحن میں چند دعائیں، چند ہاتھ اٹھے اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ حلیمہ نے اس غربت زدہ گھر کو شکایت کے بغیر قبول کیا اور ہاجرہ بی بی نے اسے بیٹی سے بڑھ کر چاہا۔ سرفراز نے اسکول کا کام جاری رکھا۔ صفدر صاحب نے بھی اس کی مدد سے گاؤں کے اسکول کو بہتر بنانے کا عزم کیا۔ فرید میاں کی صحت سنبھلنے لگی۔ مائلہ نے پورے گاؤں میں پہلی پوزیشن لی۔ یہ سب ایسے معجزے تھے جن کی بنیاد دولت نہیں، صبر تھا۔ ایک دن بابا نعمت شاہ شدید بیمار ہو گئے۔ سرفراز فوراً ان کے پاس پہنچا۔ بابا جی کی سانسیں مدم تھی مگر آنکھوں میں روشنی تھی۔ بیٹا، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ جی بابا جی، آزمائش میں محبت ثابت ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے، تم نے ثابت کر دیا، تم نے غربت میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر بابا نعمت شاہ خاموش ہو گئے۔ سرفراز نے ان کے ہاتھوں کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل مطمئن تھا۔ وقت کے ساتھ سرفراز ایک استاد یا دماد نہیں رہا، وہ لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ جب کوئی نوجوان مایوس ہو کر اس کے پاس آتا تو وہ بس اتنا کہتا، ایمان کو حالات سے مت تولنا، حالات بدل جائیں گے، ایمان بچا رہا تو۔ گاؤں میں جب کبھی کوئی مشکل آتی سرفراز سب سے پہلے کھڑا ہوتا۔ اس کی دعاؤں میں شکوہ نہیں ہوتا تھا، بس شکر ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہی ہے اصل امیری، اور سچ یہی تھا۔ سرفراز کے پاس سونا نہیں تھا مگر سکون تھا، طاقت نہیں تھی مگر یقین تھا، بڑی گاڑی نہیں تھی مگر عزت تھی۔ آخرکار سب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا سے محبت کی دلیل یہ نہیں کہ انسان کو سب کچھ مل جائے، بلکہ یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خدا کو نہ چھوڑے۔ اور سرفراز اس دلیل کا جیتا جاگتا ثبوت بن چکا تھا۔